الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ آج کے اسلامی تبلیغی ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید اور میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مذہب کے مغربی تصور اور اسلام کے دینی تصور کے بارے میں، کہ مغرب کا مذہبی تصور کیا ہے جسے ہم نے بھی آج مسلمانوں نے اپنا لیا، اور جو حقیقی دین کا اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے، اس میں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک فارسی شعر میں یہ فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ شعر جو میں نے پڑھا پیچھے فارسی میں، یہ شعر دراصل اس آیت کی تفسیر ہے، شعر کی صورت میں آیہ مبارکہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت ہم مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، آئیڈیل رول ماڈل ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را، کہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچا، آپ خود کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، کیونکہ دین سراسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا نام ہے۔ اگر تو خود کو یعنی تیری رسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس تک نہیں ہو پاتی، خود کو وہاں تک نہیں پہنچا پاتا، خود کو ان کی شریعت کا متبع نہیں بنا پاتا، تو جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر تو اختیار کرے گا وہ سب کا سب ابو لہب کا دین ہوگا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، یہ مسجد وزیر خان کا جو داخلی دروازہ ہے اس کے اندرونی جانب ایک شعر لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ محمد عربی کا بروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک برسریو، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو سرا یعنی دونوں عالموں، تمام عالموں کی آبرو ہیں، عزت ہیں، عزت و آبرو ہیں۔ کوئی بھی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی خاک نہیں بنتا یا نہیں بن پاتا تو اس کے سر پر خاک، یعنی محاورتاً ہے کہ اسے دنیا میں اور آخرت میں کوئی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزت اسے ہی حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی خاک بن جائے گا، بس۔ یہ ایک بہت بڑا شعر ہے، تو اس لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تو خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے در اقدس تک نہیں پہنچا پاتا، تو جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کو چھوڑ کر اختیار کرے گا وہ سب کا سب ابو لہب کا دین ہوگا. یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر جو کچھ بھی اختیار کرے گا وہ جاہلیت ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی ذلت ہے. تو ہم بات کرتے ہیں مذہب کے بارے میں کہ مذہب کا جو مغربی تصور ہے، ہم یہ بتایا جاتا ہے دنیا کو کہ مذہب چند عقائد کا، چند طریقہ ہائے عبادت کا، چند مذہبی رسومات کا، ایک خاص قسم کی محدود ثقافت کا نام ہے. تو یہ محدود قسم کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک لمیٹڈ ڈیفینیشن ریلیجن کی، مذہب کی، وہ مغرب کو سوٹ کرتی ہے. ان کا حق ہے وہ اپنے جو بھی ان کا سوشل یا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے اکارڈنگ وہ کوئی بھی نظریہ یا عقیدہ اپنا سکتے ہیں، یا اسے اپنے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہے، وہ جو جس طرح سے چاہے وہ زندگی گزار سکتا ہے. اس سے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا گیا اور اسے گمراہی کا راستہ بھی دکھا دیا، دونوں راستے دکھا دیے. یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے. تو بہرحال ہم مختصراً بات کریں گے آج کے ویلاگ میں کہ جو مغرب کا، ویسٹ کا کنسیپٹ ہے ریلیجن کا، ویسٹرن کنسیپٹ آف ریلیجن، وہ کیا ہے کہ سیٹ آف بلیف ہے، ویز آف ورشپ ہے، سم ریچولس اینڈ اسپیسیفک کلچر اونلی، یا کچھ ان کے پرسنل لاز ہیں ایٹسیٹرا. اور رہی جو ہے نا اجتماعی معاملات، ریاستی معاملات، معاشی معاملات، عدالتی معاملات، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مذہب کو اس میں مدخل ہونے کی، انٹرفیئر کرنے کی یا انٹرفین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مذہب سراسر ایک انسان کا اور خدا کا نجی معاملہ ہے، ایک پرائیویٹ افیئر ہے. تو وہ جو اسے ریاست کو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے. آپ کسی بھی مذہب کے فالوور ہو سکتے ہیں. دنیا کے دیگر مذاہب کو تو انہوں نے پسپائی پر مجبور کر دیا یا یہ نظریہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا دیگر مذاہب کو اور ان کے فالوورز کو، کہ وہ تو مجبور ہو گئے کہ ہاں جی یہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا اس کے ساتھ. لیکن اسلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے. اسلام محض کچھ مذہبی پہلو ہی نہیں رکھتا بلکہ دینی پہلو بھی رکھتا ہے، بلکہ ایک مکمل دین ہے. جیسے پہلے آیت ہم نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام ہی کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اس دین میں سے اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. یہ کیٹیگوریکلی فرما دیا گیا. تو جب دین مکمل کر دیا گیا تو اس کا مطلب دین میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام میں سے کسی چیز کو غیر متعلق سمجھ کر اسے اسلام میں سے نکال دیں، خارج کر دیں، اور کوئی ادھر ادھر سے کوئی چیز پکڑ کے اسلام میں داخل کر دیں، یا یہ سمجھیں کہ اسلام میں کسی نوعیت کی کوئی کمی ہے کسی قسم کی، تو کہیں سے ہم مستعار لے کے کوئی چیز کسی دوسرے نظام سے یا کسی دوسرے دین سے، کسی دوسرے مذہب سے وہ اسلام میں داخل کر دیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نہ صرف انفرادی طور پر ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے مذہبی پہلو سے، یعنی اس کا اپنا ایک سیٹ آف بلیف ہے، ویز آف ورشپ، ریچولس ہیں، اور خاص قسم کا کلچر ہے، سویلائزیشن ہے،
اور بلکہ ایک پورے کا پورا اجتماعی نظام ریاست کی صورت میں بھی وہ ہمیں دیتا ہے، ریاستی نظاموں کی صورت میں اس کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے. جس طرح سے دوسرے دنیا کے جو اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے نظام اپنائے ہیں، ان مطلب جو بھی سیاسی نظام ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے مقابل پہ اسلام کا اپنا جو ہے وہ ایک سیاسی نظام ہے. دوسرے نے اپنے معاشی نظام اپنائے، ان کے مقابلے میں اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے. دنیا نے اپنے لیے قوانین بنائے، سول لاز بنائے اور کرمنل لاز بنائے، اور جو فیملی لاز ہیں وہ بنائے اپنے لیے. تو اسی طرح سے اسلام میں بھی فیملی لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں، اور جتنے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں سول لاز ہیں. تو اسلام کے اپنا ایک عدالتی نظام ہے. اسی طرح سے دنیا کے اپنے اصول ہیں صلح و جنگ کے، اس طرح سے اسلام کے بھی اپنے اصول ہیں صلح و جنگ کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک دین ہے، اور وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اگر ہم اسلام کو مغربی تصور کے مطابق محض ایک مذہب سمجھیں گے تو وہ اس کا دائرہ عمل یا دائرہ کار وہ انسانی زندگی کے صرف 5% کا احاطہ کرتا ہے. 95% جو دین جسے ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جب تک ہم وہ 95% دین نہیں اختیار کریں گے، یعنی اجتماعی جو اس کا ایک پہلو ہے اسے نہیں اختیار کریں گے، تو ہمارا 5% دین جو انفرادی دین ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورے کا پورا داخل ہونا یہی ہے کہ اسلام کو نہ صرف ایک مذہبی پہلو سے اختیار کیا جائے بلکہ اسے دینی پہلو کو اختیار کیا جائے. دینی پہلو کو اختیار کریں گے تو پھر ہم کامل مسلمان بنیں گے اور کامل مومن بنیں گے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی، انشاءاللہ تفصیل ہمارے اگلے ویلاگز میں بیان ہوگی. جو دین کا یہ تصور ہے، دین ایک مکمل دین کا تصور، وہ گاہے بگاہے ہم آپ کے سامنے وہ لاتے رہیں گے مختلف موضوعات پر لیکچرز کی صورت میں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں آپ کے لیے، اور تاکہ وہ ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اور خیر و فلاح کا باعث بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.